صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکونوا مع الصادقین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت سے بڑی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و عظم شانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات مفکر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غمگسار الزمان ہادی السبل ختم الرسول مولا کل احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش اصحاب محبت و مودت حاملین عقیدہ اہل سنت و جماعت گرامی قدر سامعین، آج کا یہ نورانی اجتماع جو بزم اعلیٰ حضرت نے بڑی محنت سے سجایا ہے، تبھی تو ہر عاشق آیا ہے اور عاشقوں کو بلایا ہے اور عقیدے کا موضوع بھی دلوایا ہے۔ جلالی نے پھر لمحے بہت اچھا عالی شان یہ اجتماع ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت شرکاء کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، منتظمین کے انتظام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سٹیج پر میرے مسلک کی جان شان علماء حق جلوہ گر ہیں، اللہ رب العزت سب علماء کے علم میں، عمر میں، صحت میں کروڑوں برکتیں عطا فرمائے۔ وقت کے دامن میں وسعت ہوتی تو سبھی کے اسماء گرامی سے میں اپنی زبان کو طہارت بخشتا، لیکن جن کے ذکر کے لیے آئے بیٹھے ہیں یقیناً وہ کرم فرمائے بیٹھے ہیں۔ محبوب کائنات صلی اللہ تعالی وسلم اپنی نگاہ ناز میں اور اپنی بارگاہ ناز میں قبول فرما لیں کسی نوکر کی نوکری کو، کسی خادم کی خدمت کو، تو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ بلا تاخیر و بلا تمہید گفتگو کو میں چلانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بڑے ادب سے علماء کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ دعا فرمائیں بندہ ناچیز کی زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے میرا رب، اور پھر اس پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سٹیج سے لے کر آخر تک ہر بندہ بڑا حشاش بیٹھا ہے، بڑا خوش بیٹھا ہے، کیونکہ سنی بیٹھے ہیں تو سنی خوشی ہوندے اور مبارکباد کے مستحق ہیں بزم اعلیٰ حضرت والے، کیونکہ ہمیشہ ہی مبارک کے مستحق بھی وہی ہوتے ہیں، اس دور میں خاص طور پہ جو بزم اعلیٰ حضرت والے ہیں۔ بس ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ حضرت کا حقیقی سپاہی بنا دے اور ان کی تعلیمات کو پڑھ کر سمجھ کر پھر ان پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ الحمدللہ اپنے رب کا لاکھوں بار بھی ہم شکر ادا کریں تو تھوڑا ہے کہ جس رب نے ہمیں ماؤں کی گود میں ہی مسلک حق اہل سنت عطا فرمایا ہے۔ یہ مسلک کو پانی کا بلبلہ نہیں ہے، یہ مسلک اور عقیدہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، یہ مسلک اور عقیدہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے۔
اور یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنی ماؤں کی گود میں عطا فرما دیا ہے۔ اب اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پہ پہرا دینا، یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ اور دعا بھی کریں اللہ رب العزت ہمیں ساری زندگی مسلک حق کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور علماء حق جو ہمارے مسلک کی جنگ اس وقت لڑ رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کو شریروں کے شر سے، منافقین کے نفاق سے، حاسدین کی حسد سے بھی محفوظ فرمائے۔ گرامی قدر سامعین، چلتے ہیں آگے۔ کتنا کریم ہے، کسی نہ کسی عنوان سے پھر بلا لیتا ہے۔ یہ چوپڑے والی تو گل نہیں سی۔ بزم کا نام بزم اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہے، جتنے بندن آگ لا کے رکھ دیں۔ اور میری یہ مجبوری ہے، میں نہ چپ رہنا تو نہ رہن دینا، تو نہ ہی میں رہن دینا ہے۔ بولنا پڑے گا آپ کو، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں یار، جن کی محفل میں آئے بیٹھے ہو نا، آج تسی بولو، کل میرے حضور بولن، تو جدی حق وچ میرے حضور بولے اس کا بیڑا تو پار ہو جائے۔ آج ہمارے بولنے کا وقت ہے، ہم نے آج بولنا ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں جو زبانیں دی ہیں یہ بھی ہمارے باپ دادا کی وجہ سے نہیں دی، صدقہ مصطفیٰ کریم کا ہی دی ہیں، اور انہی کے ذکر کے لیے دی۔ گرامی قدر سامعین، کتنا کریم ہے، کبھی میلاد شریف، کبھی معراج شریف، کبھی 11ویں شریف، کبھی 12ویں شریف، کبھی شب قدر، کبھی شب برات، کبھی کسی بزرگ کا عرس، کسی نہ کسی بہانے بلا ہی لیتا ہے۔ یار اوپر نام کوئی بھی دے دو، کوئی بھی نام دے دو، فلیکسز پہ تشہیر کرتے وقت محفل میلاد ہے، محفل معراج ہے، محفل کل ہے، محفل دسواں ہے، محفل چیلم ہے، کوئی بھی نام دے دو، اندر تو یا ذکر خدا ہوتا ہے یا ذکر محبوبان خدا ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر ہے یا رب کے محبوبوں کا، اور یہ ذکر کرنے والے میرے رب کو پیارے ہی بڑے۔ میں بلا تاخیر و بلا تمہید حدیث پاک پڑھنا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو تو پڑھ دوں۔ اتنی ایسا اجازت میں تو پڑھی بھی نہیں جائے، سردی ہے یار، اتنی بھی نہیں۔ او منے ہے یار، خون جم جاندہ ہے، پر عشق تے کدی نہیں جمیا۔ یہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں نا کہ بولو بولو بولو، اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہے۔ نقیب محفل صاحب بھی کہتے تھے ہاتھ اٹھاؤ، تو آدھے بندے اٹھاتے تھے، آدھے شرماتے تھے۔ ان کو تو شرم نہیں آتی جو لاہور سے اسلام آباد چلے ہوئے ہیں۔ سمجھ آ جائے تو خاموشی نہیں ہے، وہ بھی راستوں کو نکلے ہوئے ہیں نا، نعرے لگاتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، کسی دنیا دار کے لیے بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں تو شرم نہیں آتی، تو جو مصطفیٰ کے لیے اٹھاتے ہیں وہ کیوں شرماتے ہیں؟ چلو ٹھہرو، ابھی نہ اٹھانا، میں امام جلالی کے در کا نوکر ہوں، دلیلوں کی عادت ہے، کیا کریں؟ اسی پہ بھی دلیل دے دیتا ہوں۔ حشر کا دن ہوگا، علماء بیٹھے ہیں، بعد میں پوچھ لینا، اس دن زبانوں کو تو تالے لگے ہوں گے۔ یہ ہاتھ ہی تو بولیں گے، تو جب کسی کا ہاتھ اٹھے گا، مولا یہ ہاتھ اٹھا تھا عمران کے لیے، یہ اٹھا تھا نواز کے لیے، یہ اٹھا تھا قاف کے لیے، یہ اٹھا تھا لام میم نون کے لیے، کہاں دیوانوں کے ہاتھ بھی اٹھیں گے اور کہیں گے مولا یہ اٹھے تھے تو فقط تیرے نبی کی محبت میں اٹھے تھا۔ یہ تو گواہی دے رہے ہیں، یہ تو گواہ بنا رہے ہیں۔ بعض دفعہ ہمارے خطیب اور نقیب یہ بھی کہتے ہیں بزرگان معافی ہے، جوان چکو، میں کہا کوئی معافی نہیں، قاضی معافی، بزرگوں کو معافی ہے کوئی نہیں۔ ناراض نہ ہو، میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں ساری زندگی حضور دا کھاندہ رہے، جب بولن دی واری ہے تھے معافی، سمجھو نا میری بات کو، جب بولنے کی باری ہے تو معافی، اور نہیں بابا کوئی معافی نہیں۔ آج تو چک تینا چکیا ہاتھاں دے صدقے رب تیرے مقدرہ نو چک کے بلند فرما دے گا۔ یہ تو گواہی ہے، بولو ذرا سبحان اللہ۔ اب میں حدیث پاک پڑھنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟
میرے کریم رسول کا فرمان ہے اذا مررتم بریاض الجنہ، اور میرے غلاموں جدو جنتی باغاں وچوں گزرو، دنیا وچ بھی جنتی باغ ہے نے تو فرمایا نا، تو مراں گے قبر و حشر دا معاملہ ہوئے گا، حساب و کتاب ہوئے گا، تو پھر جنت نہیں۔ میرے حضور کی رحمت پکار کے کہتی ہے تم نے میری رحمت کو پہچانا ہی نہیں، اور میرے صدقے تو رب نے دنیا میں بھی جنتی باغ عطا فرما رکھے ہیں۔ جدو گزرو کچھ کھا بھی لیا کر، پوچھو بھائی جلالی صاحب دنیا میں جنتی باغ کہاں ہیں، کس ملک میں ہیں، ویزا کتنے کا ملے گا، دنیا میں زندگی میں موقع بھی ملے گا، مشکل تو نہیں، میں کہ تو بول تینوں میں ہونے پہنچا دینا۔ توجہ فرماؤ، جنتی باغ ہے۔ اور یار آج تو کسی بندے کے پاس 4 پیسے آ جائے نا تو وہ دنیا گھومنے نکل جاتا ہے۔ تو مصطفیٰ کے غلام ہے، میرے آقا فرماتے ہیں دنیا دے باغ ایک ہی ویکھنے جے ٹائم لگے تو جنتی ویکھیا کرو۔ جب جنتی باغوں سے گزرے ان تو لے چلنا باغ جو جانا جے تھے، جنتی باغ کون سے؟ میرے حضور نے فرمایا المساجد، یہ جو مسجدیں ہیں یہ جنتی باغ ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا ذکر کا حلقہ جہاں لگ جائے، مسجد نہ بھی ہو، مدرسہ ہو، حویلی ہو، گھر ہو، پنڈال ہو، جتنے بھی میرے غلام سننی بہ گیا کہ سبحان اللہ، میرا رب زمین کے اس ٹکڑے کو جنتی باغ کا درجہ عطا فرما دے۔ تیسری حدیث میں فرمایا تدارس العلم، مجالس العلم، جہاں علم کی مجلس لگ جائے، جتنے درس قرآن شروع ہو جائے، درس حدیث شروع ہو جائے، میرے حضور فرماتے ہیں مسجد ہو، مدرسہ ہو، حویلی ہو، گھر ہو، چھت ہو، کوئی گھر ہو، کوئی پنڈال ہو، گلی ہو، کوئی محلہ ہو، جہاں درس قرآن شروع ہوتا ہے میرا رب زمین کے اس ٹکڑے کو جنتی باغ کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ مسجد بھی ہوئے، مسجد ویچی پھر درس قرآن ہوئے، مسجد ویچی حلقہ ذکر بھی ہوئے، جتنے ساری حدیثیں مکمل ہو جائیں وہ تو پھر بہ کے بندہ چوپ کر جائے۔ جنتی باغ، اللہ اکبر کبیر۔ چلو رکو، ایک جلالی نکتہ دیا نہیں یہ انت نہیں نہ دینا بھئی آپ محفل میں آئے ہیں، اس بات کا جواب دینا۔ میں ایک سوال کر رہا ہوں، گھر والوں نے بھی پوچھا ہوگا بھئی کہاں جا رہے ہو؟ آج کپڑے پریس کروائے ہیں، غسل کیا ہے، وضو کیا ہے، اچھا تیار ہوئے ہو، کتنے چلے ہو؟ محفل ہو رہی ہے بھئی اتھے جا رہے ہیں، گھر تو باہر نکلے کوئی بیلی یار میں، ہاں جی کدھر ہے؟ محفل اتھے جا رہے ہیں۔ اگو کوئی ملین، ہاں جی کتھے؟ حضور دا ذکر ہے اتھے جا رہے ہیں۔ ویچ کوئی کئی بار یہیں دے بھی مل جانا، جاؤ جاؤ تو اور کوئی کام نہیں، بریلویاں کھانے پینے دے بہانے، کدی 11ویں کدی 12ویں کدی میلاد، کہ تسی سڑیا کرو۔ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے، اور جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمت جن کی کھا رہے ہیں انہی کے جشن منا رہے ہیں۔ ہمارا نصیب بندہ پریشان ہو جاندہ ہے بھئی جانا نہیں صحیح تے پوچھے ہی کیوں ہے؟ اسی جی جا رہا اسی دے ہمیں راج پوچھتے پہ وہ کتھے؟ اور جواب ہے بھی بڑا شنگ ہے، بڑا سونا جواب ہے کہ محفل سے چل لیا، سونا جواب ہے نا۔ اور کو بندیاں دے جاؤ اسی نہیں جاندے، لیج میرے بیلیوں تے دوستوں تے یاروں اور میرے مسلک دے عقیدہ رکھنے لے سنی نوجوانوں، آئندہ دوڑے کو کوئی بندہ پوچھے جدہ تسی حضور دے ذکر دی محفل میں چاہو میں کتھا چلے ہو؟ اور نہ کہ جنتی لوگ ہاں، جنتی باغ دی سیر کرن چلے ہاں۔ میں لوانا انہیں ٹھہر جاتا ہے توجہ بھئی جنتی لوگ ہیں، جنتی باغ دی سیر بھی چوپ کر کے کرنی جے لے ہونوں نواہ کھن دے بھئی جاؤ تو سیاسی نہیں جاندے اور نہ کہ جدو باغ جنتی کے دے پتر جان کے بھی جنتی تو کام ہی کوئی نہیں، باغ جنتی ہے تو جان کے بھی جنتی، بیٹھن کے بھی جنتی، مسکران دے بھی جنتی، سبحان اللہ دا ورد پکان دے بھی جنتی، ہتھانو اٹھان دے بھی جنتی، تے نعرے لان دے بھی جنتی۔ باغ
اچھا میں دسو جدو باغ میں آن والے ایڈے خوش نصیب تے باغ سجاؤن والے، پھر میرے حضور کی رحمت دیکھو، قید بھی کوئی نہیں لگائی کہ غلامہ تسی ایک باری زندگی بیٹھے تے باغ ہے جے روزانہ بہنا شروع کر دیتا تے پھر نرا بہنے ہی گے. انج فرمایا نہیں، فرمایا حضور دی رحمت فرماندی اسی جدو قید کوئی نہیں لائی، چاہو تے سالانہ بیٹھو چاہو تے ماہانہ بیٹھو، اور رب توفیق دے وے میرے غلامو روزانہ بیٹھو اکٹھے بیٹھ کے اللہ رسول دا ذکر کرنا، یہ تمہارا کام ہے. زمین کے اس ٹکڑے کو جنتی باغ کا درجہ دینا میرے رب کا کام ہے. جنتی، اللہ اکبر کبیرہ. میرے حضور فرماتے ہیں جنتی باغ میں جایا کرو، صبح ٹائم فجر ٹائم ہی جایا کرو. او جدو بستر تے آگے سونا ہوئے باغ جو ہو گیا آیا کرو، تو جدو اٹھو تو پھر جایا کرو. توجہ کو نہیں فرمائی. میرے حضور نے فرمایا جدو باغ جو پہنچ جا تو پھر کچھ کھایا پیا بھی کرو، میرا پھیر ٹور کے نہ آ جایا کرو. اب جو لنگر بزم اعلیٰ حضرت والے نے پکایا وہ تو آپ نے کھانا ہی ہے، تو جڑا مدینے تو آئے جو مود ہوئے تو کھبا دیا 2-4 چمچہ. میرے حضور فرماتے جب ایسی محفل مل جائے تو پھر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جب ایسی محفل ملے کہاں خاموش ہو کے نہ بیٹھا کرو، میرے رب کا ذکر کیا کرو اور سبحان اللہ کا ورد کیا کرو. کوئی مولوی کوئی نقیب کوئی خطیب نہیں کہہ رہا بھئی آپ کو سبحان اللہ، اے حضور فرماتے جی. میرے آقا فرماتے جب ایسے باغ میں مل جاؤ تو پھر سبحان اللہ. غلام مکے میں بیٹھے، مدینے میں بیٹھے، بدر میں بیٹھے، احد میں بیٹھے، خندق میں بیٹھے، کربلا میں بیٹھے، 15ویں صدی میں بیٹھے، چلتے چلتے ضلع قصور میں بیٹھے، تحصیل پتوکی میں بیٹھے. فرمایا جتھے بھی بین بال ساڑھے بان کے بہ جا، ہماری محبت میں بیٹھیں گے تو کمی کوئی نہیں. تُسی سمجھتے نا مدینے تو بڑی دور، ہاں ان کی رحمت تو دور نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. محبت سے کہہ ذرا سبحان اللہ. کائنات کے اندر عظمت اور شان، مرتبہ و مقام جسے بھی ملا ہے عطا رب نہیں فرمایا، لیکن صدقہ مصطفیٰ کریم کا عطا فرمایا. ٹھیک ہے، جسے بھی شان ملی ہے عطا میرے رب نہیں فرمائی ہے، لیکن صدقہ مصطفیٰ کریم کا عطا فرمایا. ہمارا یا ہماری حقیقی کامیابی یا ہمارا پورا مقصد صرف مسجد میں آ جانے سے حل نہیں ہوتا. میری بات کو دل کی تختی پہ سننا ذرا. مسجد کے سٹیج پر درس قرآن ہو جائے، یہ کامیابی کی راہ پر چل تو رہے ہیں، کامیابی نہیں ہے. حقیقی یہ چلنا ہے، یہ کوشش ہے. چلتے جاؤ، بڑھتے جاؤ، آگے نکلو اور آگے اور آگے. گھر سے چلو تے گھر کے فیصلے باپ نہ کرے، اللہ کا قرآن کرے. اپنے گھر سے ہر بندہ، میں بھی آپ بھی، علماء بھی، مشائخ بھی، پیران طریقت بھی، جو جو حضور کا امتی ہے اپنے گھر سے چلے. درس قرآن شروع ہو جائے، درس حدیث شروع ہو جائے، گھر میں اللہ کا قرآن چلے، پھر برادری میں اللہ کا قرآن چلے. محلے کا چودھری فیصلے نہ کروائے، زبان چودھری کی ہو، قرآن میرے رب کا ہو. توجہ کرنا ذرا. پھر تھانے میں بات آ جائے، فیصلہ تھانے دار ہی کرے، لیکن صرف وہ دی زبان ہوئے، فیصلہ اس کا نہ ہو. میں کچھ کہہ رہا ہوں، زبان تھانے دار کی ہو، فیصلہ اس کا نہ ہو، فیصلہ اللہ کے قرآن کا ہو. آگے چلے جائیں، کچہری میں بات آ گئی، جج صاحب بیٹھے ہوئے، وکیل کیس لڑ رہے ہیں، فیصلہ جج کا نہیں ہے، زبان جج کی ہونی چاہیے،
فیصلہ جو ہو اللہ کے قرآن کا ہو. یہ قرآن حکومت کرنے آیا ہے. مجھے موضوع دیا گیا نظام مصطفیٰ کا، میں نے عرض کیا بڑا سخت موضوع ہے. کئی بیلی ناراض ہو جان گیا آدم خان 10 من جڑے ہو جان. بھائی جو قرآن سے ناراض ہوتا ہے اسے ہم نے پھر گلے لگا کے کرنا کیا ہے؟ توجہ فرمائے نظر. جلالی صاحب اتنا بڑا جو اجتماع سجایا ہے بزم اعلیٰ حضرت والوں نے، آپ کو بھی بلایا ہے، اتنا خرچہ بھی کیا ہے. یہ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ فیصلہ قرآن کا ہو. گھر میں بھی، گلی میں بھی، بازار میں بھی، چوک میں بھی، مسجد میں بھی، مینار میں بھی، سپریم کورٹ میں بھی، ہائی کورٹ میں بھی. ارے سے پاکستان ہی نہیں، وَعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ مصطفیٰ کے فرما کے گئے ہیں میرے غلاموں کوشش کرتے رہنا مشرق سے مغرب، شمال و جنوب، 1 انچ بھی زمین کسی غیر کی نہیں ہے، یہ قبضہ مصطفیٰ کا ہے اور خدا کا. تم نے کوشش کرنی، اپنے حصے کی اذان دینی ہے. ایتھے وائٹ ہاؤس ہوئے یا بلیک ہاؤس، کسی دا پیو دا نہیں، یہ سب کچھ مصطفیٰ کا ہے. تو جو ملک بنا ہی کلمہ شریف کی بنیاد پہ ہو، جو ملک بنا ہی کلمے کی بنیاد پہ ہو، دل پھٹ جاتا ہے. اے مسلمانوں کدو جاگو گا. ابھی میں آج آتے ہوئے کل ایک بولی کتے کا کلپ سن رہا تھا. وہ کہتے وہ سوسائٹی ہی کیا ہے جس میں ڈانس نہیں ہے؟ وہ سوسائٹی کیا ہے جس میں محبت نہیں؟ وہ سوسائٹی کیا ہے جس میں فریشمنٹ نہیں ہے؟ وہ سوسائٹی کیا ہے جس میں کنجریوں کا رقص نہیں ہے؟ یہ ہمارے ملک، یہ ملک ہمارے کے حکمران ہے. یہ ایک وزیر کی بات سنا رہا ہوں. میں کہ پتر حضور دے غلاماں دی حکومت آ لین دے تو انہوں لمیاں پاک رکھ دیا. بدبخت تو کلمہ بھی پڑھتا ہے. ظلم یہ ہے اوپر سے نام بھی ریاست مدینہ کا لیتا ہے. وہ فواد کتا ڈبو بک بک کرتا ہے. وہ سوسائٹی کیا ہے جس میں رقص نہیں ہے؟ وہ سوسائٹی ہی کیا ہے جس میں ڈانس نہیں ہے؟ اور میں کیا بک بک نہ کرے. وہ جسمی کیا ہے جس میں مصطفیٰ کی پہرے داری نہیں ہے؟ بولنا تو یہ بول. وہ سوسائٹی کیا ہے جس میں اللہ کا قرآن نہیں ہے؟ وہ سوسائٹی کیا ہے جس میں مصطفیٰ کا دین نہیں ہے؟ ایک بندہ نہیں نظام چاہیے. بس نظام مصطفیٰ، بس نظام مصطفیٰ، دین چھایا. توجہ بھائی گاش کے بولو سبحان اللہ. ہمیں مشورے دیتے ہیں حالات ٹھیک نہیں، نہ سکل تقریرہ کرو. اور میں کہ بغیرتی دا درس نہ دے. حالات بدر میں ٹھیک سی. اللہ کرے تو ہم سمجھ آئے میں کی آخرہ پہ ہاں. اور مر جاؤ گے. میں کہ تُسو سرٹیفکیٹ لی ہے، کیوں بغیرتی کا درس دیتے ہو؟ حالات بدر میں ٹھیک تھے، احد میں ٹھیک تھے، کربلا میں ٹھیک تھے. اے حالات نہیں دیکھتے، نام حسین کا لینا، دیکھنا حالات کو. وقت کے یزیدوں سے ٹکر لے جانا یہ امام حسین کا مشن ہے. یزیدوں کے ساتھ کمپرومائز کرنے کو حسینیت نہیں کہتے، بے غیرتی کہتے ہیں. توجہ کرو نا. میرے مرشد نے تو ہمیں سبق ہی یہ پڑھایا. پتوں کی والو میں تو آج بھی منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، حالت وضو میں عشاء پڑھ کے بیٹھا ہوں. پتہ نہیں بعد میں وقت ملے گا یا نہیں ملے گی، آگے جانا ہی پڑ سکتا ہے. کچھ کہہ گیا ہوں، میرے پاس تو گارنٹی نہیں میں نے واپس لاہور پہنچنا یا نہیں پہنچنا. تمہارے پاس گارنٹی ہے؟ تو یہ منبر کچھ کہتا ہے. یہ منبر کی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ مجبور کرتی ہے. توجہ کرو نا. دین قربانیاں مانگتا ہے. دین عیش و عشرت کا نام تھوڑا ہی ہے. آج کل تو مولوی بھی عیاش ہو گئے، پیر بھی عیاش ہو گئے. کہتے ہیں ہم دین کے پہرے دار بھی بن جائیں اور ہمیں کچھ کہے گا بھی نہیں. ہماری ذات بھی بڑی مقدس ہے.
تو آپ کہیں گے جلالی صاحب ٹھیک ہے کوشش کرتے ہیں نظام مصطفیٰ کے لیے، لیکن ہم بڑے تھوڑے ہیں، ادھر طاقت نہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا اپنے حصے کا کام تو کرو نا، اپنے حصے کی اذان دو، اس پہ کیا اجر ہوگا؟ میں نے کہا چھوڑ ایک بات بتاتا ہوں، قرآن پاک کے اندر ایک پرندے کا ذکر ہے جسے ہد ہد کہتے ہیں، اگر حاضر ہو تو میں بیان کرتا ہوں، نہیں تو چھوڑ دیتا ہوں۔ ایک پرندے کا ذکر ہے جسے بولو ہد ہد کہتے ہیں، پرندے تو اور بھی بہت ہیں، باقیوں کا ذکر تو اس طرح نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ کرنا ذرا، یہ ہد ہد کا ذکر اس طرح صراحت کے ساتھ کیوں ہے؟ ورنہ ہر چیز کا ذکر قرآن میں تو ہے، صراحتاً بات کر رہا ہوں۔ کیوں ہے؟ کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے خلیل کو جب آگ میں ڈالا گیا، ہد ہد جاتا ہے اپنی چونچ میں پانی لے آگ کے اوپر گرا دیتا ہے۔ آگ کوئی چھوٹے موٹے شعلے تو ہے نہیں، شعلے آسمان تک جا رہے ہیں۔ تم بتاؤ نا، جب ہد ہد کی چونچ میں پانی نکلتا ہے اس سے آگ کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ توجہ کرنا ذرا، کوئی فرق پڑتا ہے؟ وہ تو اوپر سے بخارات بند کر جاتے ہیں۔ کسی جگہ ہوتا جو ہے پاگل ہیں، کیا ہو عاشق پاگل ہی لگتے ہیں، اور بار بار آتا ہے جاتا ہے، تینوں خیال کوئی نہیں، ہوش کوئی نہیں، تیرے پانی نہ تینوں پتہ بھی ہے کوئی فرق پہنتا ہے، بار بار آتا ہے جاتا ہے، تیرے پانی سے کوئی فرق نہیں۔ اس نے کہا زیادہ مشورے دے دو، پتہ مجھے بھی ہے کہ فرق کوئی نہیں، یہ میرے پانی سے آگ تھوڑی پوچھے گی، پتہ مجھے بھی ہے، تو پھر بار بار جانے ہونے دا کوئی فائدہ انجھے پاگل ہوئے، پھر نہ کوئی اور کام کار ہے۔ انجھے دماغ خراب ہے، نہ مولویاں دا، جلالیاں دا، رضویاں دا، تاریاں دا، روز بولتے نہ جاننا دی پرواہ، جاننا بھی قربان کیتی ہوں، نہ تکلیف ہمیں، اے پاگل نہ، میں کیا عاشق نہ گانے پاگل ہی لگنے نے، کیونکہ تسی آپ جے پاگل ہو۔ اوہ دسنا تو صحیح ہے جلالی صاحب، آئیو مسئلہ حل تو کرو، اسی تے پتوں کی دے علماء نو پوچھ پوچھ کے تھک گئے، تے بار نکلنے دا فائدہ ہوتے حکومتاں، ہوتے جناب طاقتاں، تسی کیو بولو گے تے چک کے جیل اندر سٹ دیں گے، تو میں کہے چھاڑو ہے، آج جواب لینے تے ہد ہد کو لے لے، تو سکے پتہ مینوں بھی گے، میرے بار بار آنے جانے دا فائدہ کوئی نہیں، اور پتوں کی سرزمین پہ رہنے والوں، میرے جملے کو دل میں جگہ دو، نہیں تو قبر کی دیواروں تک دکھ ہوگا۔ ہد ہد کہتا ہے بار بار آتا جاتا اس لیے ہوں، کوشش تو کر رہا ہوں، اوہ حشر کے دن جب صفیں بنے گی، میرا نام نبی کے غداروں میں نہیں ہوگا، نبی کے وفاداروں میں ہوگا۔ اگر سمجھ بھی آئیے کوئی نہ دے، ہم تو کوشش کر رہے ہیں نا، کوشش کرنا ڈیوٹی ہے، مخلصوں کے دین کی کوشش کرنا ضروری ہے، اور انہیں بھی میں جواب قرآن سے دیتا ہوں، جڑے پریشان ہوئے کدوں تک سلسلہ رہے گا؟ میں نے کہا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا ہے، بڑی طاقت ہے ادھر، بڑی پاور ہے، وہ تو انہوں ختم کر دیں گے، اور میں کہنا مٹ گئے ہیں، مٹ رہے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی بھی چرچا تیرا۔ دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا دلیل بھی وہی ہد ہد ہے، علماء سے دعا لیتا ہوں، کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا وہی ہد ہد۔ کیسے؟ جلالی صاحب کے بڑے بڑے شاگرد ہیں، میں تو شاگردوں میں سے بھی ایک نلائق سا شاگرد ہوں، اگر یہ حفلہ ہو جڑے نلائق ہیں نہیں دے،
سائیں آپ جیسے آئے تو چھوٹے لا دیں گے تو موچھے پا دیں گے. توجہ بھائی، یہ کب تک رہے گا؟ یہ ختم نہیں ہوگا. میں نے کہا نہیں پاگلا، یہ حضور کا ذکر ہے، ادھر طاقت ہے، پاور ہے. اور میں نے کہا کوئی پاور نہیں، یہ زیرو ہے، پاور بھی مستفی ہے، کوئی اور پاور نہیں. اور یہاں میں ایک اور نقطہ بھی دینا چاہتا ہوں. اللہ کا قرآن ہے، رب فرماتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ. محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تے جڑے حضور دے نال نو. پہلی صدی وچ نو، دوجی وچ نو، تیجی وچ نو، چوتھی وچ نو، پنجویں وچ نو، 15ویں وچ نو، مکہ وچ نو، مدینے وچ نو، بدر وچ نو، احد وچ، خندق وچ، کربلا وچ، پاکستان وچ، پتوں کی وچ جڑے حضور دے نال نو. انہاں دی پہلی نشانی یہ اشد اول الکفار، کافراں دے تے ٹوٹے کر چھڑنا. قرآن کہتا ہے کافروں پہ بڑے سخت ہیں، وہ جو مصطفی ہیں کافروں پہ بڑے سخت ہیں. پہلی نشانی رب نے بتائی. انہیں اپنا اپنا جائزہ لو، جڑے نرم نو پھر اوہداں نال حضور نال تعلق بھی کوئی نہیں. قرآن نے پہلی نشانی رحماؤ بینہم، آپس کے بڑا پیار ہے، تاج آپس میں لڑائیاں تے غیراں نال جفیاں. پتہ نہیں کدو سمجھو گے تسی، علماء بھی کو نہیں سمجھے میں کیا آگے. سمجھ آئیے بھئی جو مصطفی ہیں کافروں پہ بڑے سخت ہیں. اوہ دشمنانو حضور دے صحابہ دے دشمنانو جفیاں نہیں باندے، اور دشمن صحابہ نو لمحیاں پا دیں دے جا. جو حضور والے ہیں، قرآن پڑھ رہا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں تو جڑے میرے حضور دے نال نو. فرماندے رو وڈے وڈے تے ابو بکر عمر دے کی، او تے جڑے نال ہونا تے معاذ اور معوذ بھی ابو جہل جہاں لمحیاں پا چھڑ دے. کوئی نہیں آئی. وہ جو بظاہر عمر سے چھوٹے ہیں وہ بھی کسی چھوٹے کو ہاتھ نہیں ڈالتے، وہ بھی کہتے ہیں آج دن تک ہم نے بھی قسم اٹھا رکھی ہے، سنا ہے کہ وہ گالیاں دیتا ہے حضور کو. ابو جہل حضرت معاذ اور معوذ کہہ گئے جدو لب گیا تو چھڑنا ایسی بھی کوئی نہیں. قسم کھائی ہے کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے بھونکتا ہے محبوب باری کو. یہ قرآن تعارف کرواتا ہے جو حضور دے نال نا وہ بڑے سخت ہوں دے. کافراں تے رحماؤ بینہم، آپس سے بڑے نرم دے. آج ہی صاحب الٹو یا پہ سمجھ ہوندی بھی کو نہیں. توجہ جی، یہ ذکر ختم نہیں ہوگا. میں نے کہا دلیل اللہ کا قرآن ہے. میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ہر پرندے کا ذکر اس طرح قرآن میں نہیں ہے جس طرح ہد ہد کا ذکر ہے. میں توجہ میرے جملے کو داد دینا ذرا، اگر سمجھ آ جائے. میں علماء سے بھی دعا لینا چاہتا ہوں. ہد ہد نے خلیل اللہ کی ناموس پہ پہرا دیا ہے. میرے رب کو یہ ادا اتنی پسند آئی ہے، ہد ہد کا نام اٹھا کے میرے رب نے قرآن میں رکھ دیا. قرآن میں رکھ کے میرا رب فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اور پھر میں نبی تو نبی ہے، جو نبی کی ناموس پہ پہرا دے، میں رب تو قیامت تک اس مجاہد کا نام بھی مٹنے نہیں دیتا. جو نبی کی ناموس پہ پہرا دے، میں رب تو اس پرندے کا نام بھی نہیں ذکر مٹنے دیتا. اللہ اکبر کبیرہ. سمجھ تو انہوں کوئی نہیں آئی. آج پتوں کی کے سٹیج پہ ہد ہد کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ اور کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیزی کیا ہے، لوح قلم تیرے. امام جلالی کا نوکر اپنی طاقت کے مطابق ہر اشکال کو دور کرے گا. ساڑھے کئی بندے بڑے سادے ہو جاندے، او یدنو چھڑو جی مولوی صاحب، حضرت صاحب جتھے کوئی لگا لگا ران دیو. میں کہا چاچا تیرے گھر کوئی چوری کردہ بھی، وہ ان تندر سے یہ جامی نہیں ہوتا میرے ہوندے ہیں، کون ہوندہ ہے؟ میں کہا جتھے کوئی لگا لگا ران دیکھا. نہیں سمجھ آئی تو انہوں میں کی عرض کرتا ہوں.
اوے تیرے کوئی پٹھے واڑ کے لے گئی کوئی تیرا کھٹا چوری کر کے لے گئی، کوئی بچہ لے گئی، تو سکے کون ہوتا ہے کوئی میرے ہونے چوری کر کے لے جائے، میں تے واڑ ٹھوک کے ڈھیر لا دیا گا. نا نا جتھے کوئی لگا لگا رہن. ساڑھے ہونے کوئی لگا ہوئے تو اسی چھڑیں گے. اور میں کہے ہو تو تیری جان نو جلالی رون ڈین ہے، تو مال دی چوری نہیں ہونے دیندہ. ساڑھے ہونے کوئی سنیا دا ایمان لوٹ کے لے جائے کہ چھڑ دیاں گے نہیں، لمحہ پا دیاں گے. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 تاجدار ختم نبوت. آپ دسو دین تے کوئی حملہ کر جائے تو مسلمان چپ کر کے بیٹھے رہن، پھر مر جانا چاہیے، قبرہ خود والنی چاہیے. کہیں بھی کہ بندے مشورے دیں دے تو نہ کچھ نہ کیا کرو. میں کہے جی دوڑے سامنے دوڑے ابا جن کو گال کٹے تو پھر آکھو کہ جتھے کوئی لگا لگا رہے. اسی بغیر تھا اسی ابا جی دے گھروں نہیں کھاتا، کوئی بھونکے بھی کھاوے. میں کہا ہوتا اسی دسنا چاہنے جی نہ داسی کھاتا ہے تو جنہ دے ساڑھیاں نسلہ کھان گیاں تے مسکران دیاں تو دشمنان لمحہ پان دیاں. جی اسی بھی دسنا چاہنے ہیں فیصلہ تو آپ کر چھڑے ہیں. آج جڑے لاہور اسلام آباد جا رہے ہیں تو جنہ نال حال حال پائی ہوئی ہے وہ بھی دسنا چاہنے ہیں سکی نہ کھاتے ہیں. وہ وفاداریاں نہیں باہر ہیں، اسی بھی یہ دسنا چاہنے ہیں کدھا کھاتا ہے. اے تیرا کھاما میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. جی اٹھ کے کوئی کتا پھونکے تیرے صحابانو تو جلالی ہو کے میں انہوں لمحہ کیوں نہ پاواں یا رسول اللہ. بول شاہد سبحان اللہ. بھئی اور کیا کرنا، کیا کرنی ہے نمازیں پڑھ کے اگر حضور کی عزت پہ حملہ ہو جائے، اگر دین پہ حملہ ہو جائے. کس منہ سے لوگ امام حسین کا نام لیتے ہیں؟ کیا امام حسین کے ہاتھ چومنے والے مدینے میں تھوڑے تھے؟ کیا ضرورت تھی کربلا جانے کی؟ کیا ضرورت تھی؟ مجھے کوئی یہ فلسفی سمجھا دے. کیا ضرورت تھی بابا؟ ہاتھ پاؤں چومنے والے مدینے میں کوئی کم تھے؟ کوئی امام حسین جب جنازہ پڑھ کے آئے تو حضرت ابو ہریرہ نے آگے بڑھ کے امام حسین کے قدم سے مٹی کو دور کیا کہ تو پیچھے ہوا، میری باری بھی تو آنے دے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ مٹی سے امام حسین کے قدم گندے ہو گئے تھے، نہیں. جتنا آدم ہمیں امام جلالی نے سکھایا کسی نے سکھایا ہی نہیں ہے. قدم گندے نہیں ہوئے تھے، مٹی بھی برکت دے رہی تھی قدم حسین سے. حضرت ابو ہریرہ آگے بڑھے نا امام حسین کے قدم سے اپنے کپڑے کے ساتھ مٹی ہٹانے لگے نا تو حضرت امام حسین کہتے ہیں آپ چھوڑ دینا، آپ میرے حضور کے بزرگ سے آپ بھی ہیں، میرے نانا جی کے، چھوڑ دیں. انت تفعلوا ھذا، ابو ہریرہ تسی یہی کرو گے، چھڑ دیو نا نہ کچھ کرو. حضرت ابو ہریرہ دانی حسین مجھے چھوڑ دو، اگر زمانہ تمہاری قیمت سمجھ لے تو کبھی زمین پر چلنے ہی نہ دے، ہمیشہ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے رکھا. نذرانے دینے والے تھوڑے تھے. حضرت امیر معاویہ لاکھوں روپے ہر سال دیتے تھے. یہ تو ایک خادم ہے، ان کے تو کتنے خادم ہیں؟ توجہ فرماؤ نا، یہ تو ایک خادم حسین ہے. مالکان کوئی نوکران دی کمی ہے؟ نوکر بغیرت نہیں ہونے چاہیے، نوکر وفادار ہونے چاہیے. تواڈے سامنے تو اشرف آصف اشرف آصف اشرف آصف زندہ باد زندہ باد.
اللہ اکبر، آخو ذرا سبحان اللہ۔ اتنی سختی کو ہاتھ تھوڑا کرو۔ میں کہا سن، خیبر کا موقع تھا تو گدھا مبارک میرے حضور کی بارگاہ میں آیا۔ میرے حضور نے پوچھا تیرا نام کیا ہے مسموع کا؟ کہتا ہے یزید بن شہاب گدھا۔ میرے حضور سے باتیں کر رہا ہے، مقدرہ والا نہیں۔ عرض کرتا ہے حضور میرا نام یزید بن شہاب ہے، اخرج اللہ من نسل جد 60 حمارا، میرے رب نے ساڑھی نسل جو 60 گدھے پیدا فرمائے، تو ساڑھی یہ شان ہے، ساڑھے تو جدوں بھی کوئی بیٹھا ہے اللہ دا نبی بیٹھا ہے۔ آپ سے پہلے میں ایک یہودی کے پاس تھا، کون آخدا ہے؟ کتے سی؟ کسی دے متھے تے لکھیا ہوندا ہے وہ یہودی ہے، اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ او بھائی کسی کے ماتھے پہ لکھا ہے مومن ہے منافق ہے، یہ تو دل کی کیفیت کا نام ہے۔ یہ دلانی ہے گلنا حضور تے گدھا بھی جان دے، وہ نہیں سمجھ بانو آئی۔ یہ تو دل کی کیفیت کا نام ہے۔ دیکھ مستفضی نگاہ کا فیض، میرے حضور کسی جانور پہ بھی نگاہ ڈالتے ہیں، دلوں کے حالات تو وہ بھی جان جاتا ہے۔ حضور آپ سے پہلے میں ایک یہودی کے پاس تھا، حضور جدو میرے تے بین لگتا سی کانا یجی و باطنی و یدرب و ظاہری کنتو اتاثر بھی آمدن، جدو بین لگتا سی میں چوک کے تھلے مار دیں۔ جب گدھا حضور کا مبارک گدھا فرماتا ہے کہ میں تو اڈے تو بڑھو یہودی کول سی، جدوں تو میرے تے بین لگتا سی تے میں چوک کے تھلے اٹھا کے نیچے پھینکتا تھا، اور کیا کہو کہ پتوں کی اڑے کو جا تھوڑا رکھو انسان ہے، توجہ کو نہیں فرمائی۔ جدوں بیٹھتا سی میں چوک کے تھلے مار دا، میں کہ حضور کا یافور مبارک ہے، میں تو نوکر ہوں، خادم ہوں، اتنا سا نالیک سا طالب علم ہوں، ذرا پتوں کی والوں کو تو ہی سمجھا دے، انسان ہے اس کی بھی تعظیم کرنی چاہیے، رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ حضور کا مبارک گدھا کہے گا تنظیم کا نام بزم اعلیٰ حضرت، اور اعلیٰ حضرت کا سبق بلا بیٹھے ہو، کانا یجی و باطنی و یدرب ظاہری کنتو اساثر بھی آمدن، اور میں اٹھا کے نیچے اس لیے پھینکتا تھا دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، قیس میں چل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 تاجدار ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت۔ اگلا جملہ بھی سنیے، حضور آپ سے پہلے میں ایک یہودی کے پاس تھا، یہ سے بولا ماں کو ایک جملہ دیتا ہوں دعا لینے کے لیے، او پھر کوئی تینوں کہندا بھی سی حضرت کان یجی و باطنی و یدرب ظاہری، اس میری پشت حضور ڈنڈے بھی بڑے مارے ہیں، اس میں بھوکیاں بھی رکھے ہیں، پر میں بھی اسرائیل نو تسلیم نہیں کیتا۔ بھائی اسرائیل والے یہودی نے نا تو حضور دا گدھا مبارک دستا پہ نا سرکار دا لینے تو غیرت میرے جتنی کر لو، نا حضور دا لینا تو غیرت میرے جٹی، اور میں تے گدھا ہو کے بھی مارا بڑیاں کھا دیاں نا، قید میں جریا پر موقف نہیں بدلیا، وہ لگا قید میں رہنا کہ موقف تھوڑے بدلے جاندے نا، کان بڑا ماردہ سی حضور، کان یجی و باطنی و یدرب ظاہری، میرے پیٹ پہ ڈنڈے سوٹے بڑے ماردہ سی، دکھیاں بھی رکھتا سی، کہ جدو تھک جاندہ سی تو میں دو ستمگر ادھر آ، ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ میں نے تسلیم کر لو تیری بولنے کیا؟ چل اٹھ نکل، بس انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ میں دنیا سے مسلمان کا۔ ہمارے سینے میں حضور کی محبت ہے، تو کون ہے؟ کہ میرے کول ہونا میں مالک ہے، میں بڑے ڈنڈے مارا گا، کدوں تک؟
سمجھ کو نہیں آئی؟ حضور نہیں بان دیتا تو سنیے نا سبھی کسی یہودی نے اپنے سیر تے بان نہیں دینا بھامے یہودی ہوئے بھامے یہودیاں دا دماد ہوئے اسی بان کو نہیں دینا کون تو اتاثرو بھی آمدان جدو بان لگا کے چوک کے تھل یہ حضور کا یافور مبارک ہے پتہ چلے حضور دے خطیب جڑے ہوندے ڈاٹے تو ہوندے نا توجہ کو نہیں فرمائی وہ ہد ہد تھا نا یہ حضور کا گدھا مبارک ہے دیکھو نہیں سمجھ آئی اوہ آج پتوں کی کے سٹیج پر یا پوری دنیا کے ممبروں پہ کسی پتوں کی کے گدھے کی بات تو نہیں نہ ہوتی یہ اس گدھے کی بات کیوں ہوتی ہے کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہی کیا ہے لوح قلم دے اس لیے کہ اس نے حضور سے پیار کیا اس نے حضور سے وفا کی ہے پتہ چلے حضور نے جڑا وفا کرے انہاں گدھیاں دا ذکر بھی کدی ختم نہیں ہوا تو لوگ چاہتے ہیں سرکار کا ذکر ختم ہو جائے توجہ کو نہیں فرمائی حضور نہیں سی بان دیندہ کیوں کہ تو انہوں بھی تو چیرہ بھی کھانا سے آپ کے پاس محنت آنا میں تو ہمیشہ سے آپ کی محبت میں جی رہا تھا انتر کا بنی حضور تو سی بیٹھو گے میں تو اٹھی محبت میں کسے دشمنوں نہیں بان دیتا کیونکہ حضور تو سی بیٹھو گے اے حضور تے یافور مبارک زمانہ بڑا بدل گیا ہے لوگ دلیل نہ پوچھ دے آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ حضور بیٹھیں گے قدہ مبارک کہتا ہے دلیل ہے کیا کہتا ہے کس نسل سے میں آیا ہوں لم یبقا من نسل جدی خیری ولا من الانبیاء غیرک دلیل یہ ہے اس نسل سے میں آخری ہوں نبیوں میں سے آپ آخری ہیں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت فیضان کنز العلماء میں آج بیان بڑا کچھ کرنا ہی ٹائم ہی دوڑا نیڑے لگا کھڑا ہے چلو تسی کدی پھر غلطی کیتی پھر آ جاؤں گا کہیں آتے ہونے نا آج بڑی اوکھی جان چھوٹا منگا تھی تو دوبارہ چلا لیا تھا نام ہی نہیں لینا بگے تھی جتے جتے ساٹھ مارے دوبارہ کی تو نام لیا بھی کدی نہیں توجہ نہیں فرمائی تو اسی تے بڑے مقدرہ آڑے ہو نا حضور دے غلام ہو بس میں اعلیٰ حضرت ہو تو کوئی غلام اعلیٰ حضرت ہی آ سکتا ہے آج کل کہیں ہیں جنہاں اپنے آپ نے شمشیر اعلیٰ حضرت لکھ دے اب انڈیا کی سائٹ دے میں کہ شمشیر بن گیا پاگلا پڑھو غلام دے بن توجہ نہیں فرمائی غلام بڑھیا نہیں جاندہ کوئی شمشیر بن رہا ہے رات دی کوٹ کر لی چھتیران جبھے کاڑے بوتھے ہڑا بولو ذرا سبحان اللہ حضور دے گدھا مبارک کول بھی دلیل ہے اسی کی حضور دلیل میرے کول بھی تو ہٹی ختم نبوت دی آئے کی دلیل ہے کہ حضور بڑی دیر تو ہٹی محبت چھ رہا میں تو ہٹے دشمنہ لڑدا رہا تے ختم نبوت دے نعرے ماردا سی میں نو پتا سی ہے نعرہ ماراں گا تے تسی قبول فرما لو گے یہ حضور کا عشق ہے آج بندے پوچھتے ہیں انہوں نے چوک کے جیلہ لے جاندے نے انہوں نے فرق کو نہیں پہندا میں کہ انہوں نے فرق پہ ہے تو آئی انہوں نے لے جاندے نے انہوں نے فرق پہ ہے تو آئی تو لے جاندے نا تو ہٹین بھی لے گئے پھر ساہ نہیں سے نکلنا کسی حضور دے غلام نے بھی ویکھیا جے جو دی عدالت چو پیشی ہوئے کردہ ہوئے پتہ نہیں میں کی کہہ رہا کوئی نہیں سمجھ آئی وہ ایتے نشہ عمران دا تے ایتے نشہ نبی دے امام دا عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں ملک شام کے رہنے والے 3 مجاہد تھے جہاد پہ گئے نا رومی بادشاہ نے پھاڑ لیا انہوں نے کہا بھئی آجو ادھر ہاں جی اور کہا مذہب اسلام چھاڑ دے ہو
کہ اسلام چھاڑ دے ہو کہ پھر میں بادشاہ ہاں کی کریں گا کہ تخت دے میں چل کوئی اور گل کر اور تخت دیاں گا تخت بڑی چمک ہے میرے تخت دی تو نے کہ کرنا کی ہے دین چھڑ دے اسلام چھڑ دے واجہ تیرے تے مصطفی رنگ چڑھے ہے اس رنگ جبار آ جا چوتی ہو جا تو پھر تخت دیاں گا چل تخت سکندری پہ وہ تھوکتے بھی نہیں تھوکتے بھی نہیں بستر لگا ہو جن کا سرکار کی گلی میں ہو سکے کوئی پاگل لگتے نہ سکے عاشق پہلے دین تو یہ نہیں لگتے جیسے تو ان لگتے ہیں نا تو ان ہوش بھی آ جاتے ہیں کوئی لگے ہے ہو سکے نا چوک کے جیل جو سٹ دیو ہو سکے بس جیل چوئی اسی تو بڑا کچھ سوچ کے آئی تھی تو جیل ہی ہو سکے پاگل لگتے ہیں مجنون اٹھ کے جیل جو سٹ دیو پتہ نہیں بادشاہ کے سامنے کیویں بولی جائے انہوں نے کہا سانو پتہ ہے بادشاہ کے سامنے کیویں بولی جائے پر بادشاہ کوئی ہوگے تے اور جگہ تین دیگاں تیل دیاں لایا آگ دے اتر آگ چھڑا 3 دن تک تھلے آگ جلا دو تو سکیں جی نہیں دین جی صحیح پورا دن آگ جلتی گیا کٹ گلے ہو باہر نکلے سکے ہو تخت ہے آ موت ہے جان دے جان دے کیا پاگل لگتا ہے اندر لے جو دوجہ دن پھر لیا 2 دن ہو گئے آگ اتھے تیل پہ ہے کی حالت ہو گئی ہوگی اوہ تخت دیو ہے اکھاں کھولو بادشاہ جے اوہ کیا جان دے اسے کہ اندر لے جو 3 دن کٹ گیا اندر اسے کہ آج آخری باری 2 چانس کو ہم دیتے ہیں انہوں نے بڑی غلطی کی تھی جڑے دیتے نہیں اسی دن پہلے دن آکھا جان دے انہیں بڑے بھائی نو چکیا تو چوک کے کھڑا دے 1 سیکنڈ تو پہلو ہڈیاں وکھریاں گوشت وکھرا چھوٹے بھائی چکیا چوک کے کھڑا ہڈیاں وکھریاں گوشت وکھرا تے وہ ہائے ہائے کر دے سی اللہ کرے تو ان سمجھ آئے وہ جدو جیل ویج کٹے سی دی ہائے کرتے سی پوری کتاب دے پورے صفحے تو ایک لفظ دے صرف ہائی لائٹ کیتا ہے کہ تنو وجد آ جائے تے گل سنا دیاں گا جدو انہاں دوہاں بھائیاں نو چوک کے قرار وچ سٹے انہیں ایری اکھے ہوئے مارے گئے آئے لٹے گئے دین بڑیاں تکلیفہ دی دیاں کاربار لٹ گئے خود لٹے گئے وہ نہیں پتوں کی آلے جدو قرال جا رہے سی تے کہندے سی لبیک یا رسول اللہ اللہ لبیک 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 یا رسول 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 اللہ تاجدار ختم نبوت ختم نبوت بادشاہ ماتی بادشاہی دے دیں گا تخت دے دیا گا وہ ادھر موت ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام اور للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان کا جلالی صاحب کی دسنا چاہتے ہو میں کہ پتوں کی آلے مر ٹی وی نال بھی جانا ہے بخار نال بھی جانا ہے ایکسیڈنٹ نال بھی مر جانا جے ٹی وی نال بھی مر جانا جے تو انہوں ایک بابا داس گئے گئے جے مرنا جے تے نبی دی محبت تو مر جاؤ پھر کی ہوئے گا لکھا بندے توڑے جنازے جا کے آکھن کے کی محمد سے وفاتوں نے کہ ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہی کیا ہے لہو قلم تیرے بیلیو مارتے جانے ہی ہیں ایک کسی دے ناوے لگ کے مر جاؤ اور مر جانا ہے اے یقین ہے مر جانا ہے او کسے دے ہو کے مر جاؤ کسے دے ہو کے مر جاؤ گے تو پھر مر نہیں جاؤ گے تر جاؤ گے توجہ فرمائی چھوٹا بھائی رہ گیا نا ایک وزیر آدھا مینوں دے چھڑو انہوں کیا تو کی کرے گا
یہ عرب دے لوگ ہوندے نے حسن پرست ہوندے نے تے میری ایک بیٹی بڑی حسین و جمیل ہے تو ان میں پلان سمجھاواں گی تے پھر بدل جائے گا ان کو کی پتہ ہے بھائی اپنی سوچ سوچتے ہیں نا ہو سکتا لے جا 1 مہینے کا ٹائم بھی دے چلو جی چلا گیا اس نے اپنی بیٹی کو پلان سمجھایا اور صبح و شام ادھر ویکھو سرکار میں بڑی حسین و جمیل ہوں کہ کدھر کیا کرتی ہے کہتا ہے دن روزے میں گزرتا ہے رات مصلی پہ گزرتی ہے تو اگلا نقطہ بھی لے لو نا جڑے حضور دے ہوندے نے انہاں دے دن رات انج ہی گزرتے ہن تسی اگنے چنگی بھلی تقریر پہ کرتے سی پتہ نہیں کی ہویا بھئی جو حضور کے ہوتے ہیں نا ان کا دن روزے میں رات مصلی پہ وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتے بیٹھے ہو آج ادھر دیکھو وہ میں وزیر کی بچی ہوں بڑا حسن ہے ادھر تو دیکھ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی تو جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی وہ سجدے میں جا کے کہتا ہے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا ادھر ہے چھڑ دے اسی جتر ویکھنا سی ویکھ دے پیا او مہینہ بعد مہینہ لنگ گیا لگا ہاں کی بنیا او لگے ایتھے چلتی کوئی نہیں کچھ دن اور دے دیو کچھ دن اور دے دیو لگا لے لو دن جتنے مرضی لاؤ ایتھے تہاڈی چلنی کوئی نہیں بڑیاں بڑیاں تسی کوشش کر دو واری واری پلٹ گیا پر ایتھے چلنی کوئی نہیں توجہ فرمائیے کوئی نہیں ایتھے تہاڈی چلنی ملک حضور دے غلاماں دا ہے انہیں بڑی کوشش کی تھی پر گل بنی ادھر ویکھ ادھر ویکھ اس دی سوچن لگ پئی آخر بندہ مجبور ہو ہی جاندا ہے کیڑا رنگ ہے جڑا لیندا ہی نہیں پیا آفراں میں ٹھکرا دیتیاں نے سہولتاں میں ٹھکرا دیتیاں نے وڈے دو بھائی سی موت قبول کر گئے نے سمجھ کوئی نہیں ہوندی دین تے ساڈا بھی ہے اے کیڑا دین ہے ایک دن آدھیے ویکھتے صحیح آج پہلے والیاں گلاں نہیں آج کوئی وکھری گل ہے اس لگے ویکھنا ووکھنا کوئی نہیں سنا چھڑ جتھے پہلیاں سنائیاں نہیں آج دی بھی اس لگے لطف نہیں ہوندا جدوں تک ویکھے نہیں تے سناوا کیویں اس لگے میں حضور دا غلام ہاں ویکھنا میں کوئی نہیں گل تو سنا دے جڑی سنانی آ سٹیج تو لگ کے آخر تک ہر بندہ ہاتھ چکے تے میں گل سنا دیاں ادھر دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھیں توجہ آج پہلے والی بات نہیں کر رہی آج اور بات ہے کیا ہے توجہ کرنا کہتی ہے انی قد دخلت ماں کا فی دینک سبحان اللہ انی قد دخلت ماں کا فی دینک وترکت دین آبائی انی کا دخلت ماں کا فی دینکا وترکت دین آبائی وہ آدھی 1 مہینہ ہو گیا اے جڑا نشا اتردا نہیں پیا وہ تیری مہربانی ہے نشا میرے تے بھی چڑھا اسلام اسلام زندہ باد اسلام 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 زندہ باد اسلام 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 زندہ باد اسلام زندہ باد کہتی ہے میں نے اپنا دین چھوڑا یہ دین مجھے بھی سکھا دے یہ دین مجھے بھی پڑھا دے اس دین میں بھی آنا چاہتی ہوں یہ جو دین ہے اس میں بھی آنا چاہتی ہوں جو رنگ تجھ پہ ہے یہ مصطفی رنگ مجھ پہ بھی چڑھا دے
لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت محفل پاک کی زینت بن چکے ہیں عالمی شہرت یافتہ ثنا خان مصطفیٰ سپہ سالار غلامان حسان جرنیل اہل سنت جناب محترم الحاج حافظ محمد طاہر قادری اتاری زیدہ مجدہو آپ کراچی آپ تشریف لا چکے ہیں میں دل کی عطا گرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں سارے دوست جلدی سے اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں اللہ اکبر کبیرہ بیٹھ جائیں بے بیٹھ جائیں توجہ فرمائیں تشریف رکھیں بیٹھیے اگے ایک چھوٹا لائی ہوندہ ہی دوجہ بھی آگا جلالی تاریخ کٹھے ہو گئے نا انتے آگ لگ جانے اگے ہی بڑی دنیا لگی توجہ کا نہیں فرمائی اللہ پاک ساڑھے شیر نو سلامت رکھے اور سکے جڑا رنگ تیرے تو چڑھے ہیں میرے تو بھی چڑھا دے بول لوگے تو چڑھ جائے گا چڑھتا بولنا ناڑیے اے رنگ بولنا ناڑی چڑھتا جے ہو سکے ٹھیک ہے کلمہ پڑھ لے ہو سکے انہیں اتھے نہیں رہنا ہو سکے کتھے جانا ہے ہو سکے اتھے رہنا ہی نہیں کیونکہ اتھے رہنا چیز ہی نہیں توجہ فرماؤ ہو سکے میں وزیر دی بچی ہیں میرے واسطے مشکل نہیں میں 2 گھوڑے منگانی ایک تو بے جائے ایک تو میں لیکن پھر ہے ہو سکے چلی گئے ایک 2 بیگے راتی سفر کرن دیاڑی چھپ جان راتی سفر دیاڑی چھپ جان ایک رات سفر کر رہے تو کوئی جلوس آ گیا یہ جلوس ہر جگہ تو ہی آ جاندہ ہے توجہ کو نہیں فرمائی اگو جلوس آ گیا وہ ویکھیا جی اگے 2 سی اللہ کرے سمجھ آ جائے وہ جلوس دے اگے وہ 2 سی وہ 2 پیچھے پورا جلوس پہلے تے پریشان ہوئے کہ بادشاہ نے کوئی اپنا قافلہ یا گھنڈے چھٹے ہونگے کہ جو قریب آئے تے پہچان لیا یہ تو میرا بڑا بھائی ہے یہ میرا چھوٹا بھائی ہے سلام دعا ہوگے پوچھا بھائی کدھر کہتے ہیں 1 سیکنڈ کے لیے ہم تیل میں گئے تھے اس کے بعد تو جنت الفردوس میں پہنچے ہیں اب کدھر آئے اپنے نعروں کا ٹائم بھی مجھے دے دو بات آگے بڑھاتے جلدی 1 گھنٹے ختم کریے توجہ بھائی اونچا کہ سبحان اللہ آگے کے 2 بھائی پھر اب کدھر آئے ہو کہتے ہیں ہمارے رب نے بھیجا ہے توجہ رب نے بھیجا جاؤ اپنے بھائی کا نکاح اب کر دو اب جاؤ اپنے بھائی کا نکاح اس شہزادی سے کر جاؤ اوے برات دی ضرورت جیتے فرشتے لے جاؤ توجہ نہیں فرمائی برات کی ضرورت ہے یہ رنگ ہے عشق اپنی طاقت رکھتا ہے اسلام اپنی پاور رکھتا ہے اور سنیو ٹنا ٹن سنی رہا جائے اگلی بھی گل کر دیا کدی بھی انقلاب پل پیا نہیں ہونا پل پلا بندہ ہو جائے تو انقلاب کدی بھی نہیں جانا بڑی بڑی گل کر رہے ہیں کدی کمپرومائز نہ کرے آجے جڑا فرانس میں گستاخی کرے یار جڑا بول کے پاؤں وہ بھی گستاخ ہے جڑا لکھ کے پاؤں وہ بھی گستاخ ہے اعلی حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو کاٹ کر رکھ دیں گے آدھا ادھر آدھا ادھر توجہ نہیں فرمائی اعلی حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو آج کہیں بندے نے بڑا چاہ چڑھے ایسی بریلوی نہیں بیٹھو بات گئے ہو اسی بریلوی نہیں میں کہ بڑی مہربانی تسی یہ دس چھڑے اسی کدوں دا کہندا سی بھئی نہیں چلن ہوندا تے نا ہی نہ لیا کر بندے ہمارے کہتے ہیں انہوں نے اچھا نہیں کیا میں نے کہا بالکل اچھا کیتا نہیں انہوں نے احسان ہے
اسی تے بیڑو کرنے سی اللہ حضرت نظریے تے نہیں چل سکتے تے چھڑ دیو انہاں کیا چھڑ دیتا ہے پتہ تو چلا ہے نا اپنے کون ہے بیگانے کون تسی ڈھلے پہ گئے حافظ صاحب جونے نا ڈھلیاں پونا نہیں چاہیے بھائی جب دو تارے ملتی ہیں ایک گرم ایک ٹھنڈی یہاں تے چاندنا ہو جاندہ ہے یہاں پٹاکے نکل جاندے توجہ نہیں فرمائی تے ایتھے دو میں کام ہونگے اوکھی میں ٹھنڈ اپنے آنے پہ گئی تے پھانڈ گہرانو اجھے بولن گے جے بیٹھیں تے کہیں کی پٹاکے نکل بھی گئے انہیں توجہ فرمائی ڈنکے کی چھوٹ رہے ٹنا ٹن رہے میں بڑا کوئی بیان کرنا سی اگے چلتا ایک فتوہ مولا علی شرف خدا دا بیان کرنا ہے جے موڈ ہوئے تے پھر کرا مولا علی دا میں نہ لیا ٹھنڈ نہیں پی جدو مولا علی دا نہ دا سنی بول پہ تے گلیں ہی ختم ساری ہمارے کچھ خطیب اور نقیب اور ناز کہا کہتے ہیں ہم بھی مولا علی کو مانتے ہیں میں نے کہا نا کہا یہ بھی کہاں سے آگئے ہائے ہائے توجہ نہیں فرمائی بھائی ہم بھی نہیں مانتے ہم ہی مانتے ہیں توجہ فرماؤ مولا علی کو بھی مانتے ہیں نا ہم مولا علی کی بھی مانتے ہیں ایک فتوہ مولا علی دا ایک غوث پاک دا مولا علی دا بھی تو مولا علی دا پتر دا بھی میری حضور کی حدیث ہے نا توجہ کہ 73 فرقے بنے گے مولا علی نے بھی وہی گنوائن تو غوث اعظم نے بھی غوث اعظم نے دسیا جڑا سارے وچوں چنگا ہے مولا علی نے دسیا جڑا سارے وچوں گندا ہے ہاں حوالے تے ذمہ دار میں ہاں تسی اپنی اپنی جوتیاں تے ذمہ دار توجہ نہیں فرمائی گاج کے بولو سبحان اللہ لا توجہ کری ذرا مولا علی دا فتوی ہے دل میں جگہ دئی تو دس ترجمہ پنجابی کرا اردو چ او ڈاڈا ہو جانا جے چل لو گے برداشت ہے مولا علی دے 73 فرقے بنن دے 73 اگے کیے ادن عدلوہا انہاں ساریاں وچوں دلہ فرقہ دلہ ترجمہ نہیں نا صحیح ہویا عدلوہا ہے یہاں تو من وڈا دلہ ہے تو یہاں مرتغر دلہ علماء بیٹھے ہیں عدلوہا عدلو مولا علی ادن ساریاں فرقیاں جو دلہ فرقہ حضور کیڑا ہے کیڑے مولا علی ادن ادائیت علینا حل البیت جڑا ساڑھی محبت دا دعویٰ تے کردہ ہے ساریاں فرقیاں جو دلہ فرقہ ہوئے ادائیت علینا حل البیت جڑا علی مولا دی محبت دا دعویٰ تے کردہ اہل بیت دی محبت دا دعویٰ تے کردہ انہم یشتمون ابا بکر و عمر تے ابو بکر عمر نو بھونک دے مولا علی فرماندے نے بڑا وڈا دلہ جے اور توجہ فرماؤے مولا علی ادنے کون ہے بندے ادنا جی شاہ جی لیکن شاہ جی نہیں دیو پھا جی شاہ نے مولا علی ادن بڑا وڈا دلہ ڈاڈا چوپ کر دو نا سٹیج والے بھی تھلے والے بھی تحقیق کے موتی ذرا چون کے رکھو دشمن صحابہ کو ذرا بھون کے رکھو بھون کے جو معاویہ کو سے تون کے رکھو اور کارے بوتھی والا پنڈی دا چوڑا کہتا دلیل کیا ہے میں کہتا دلیلہ بڑیاں بندہ ذلیل نہیں ہونا چاہیے یہ مولا علی کا فتویٰ اور پنڈی آیا پڑھ کے دسو دنیا نو مولا علی دا فتویٰ جے ایک منٹ سارے آنکھوں حیدر 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 حیدر
ہاتھ چوکے حیدر 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 مولا علی شیر خدا فرماندن میرے حضور دا فرمان ہے منصب اصحابی فادربوہ منصب نبی جان فاقتلوہ منصب اصحابی فادربوہ جڑا نبیان بھونکے او دی گردن لا دیو جڑا سیابان بھونکے انہوں لمحے آبا دیو حیدر 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 مولا علی شیر خدا بڑے بڑے پیر صاحب نو انہاں دا استقبال کریے فرمانے اس کتن لمحہ پاؤ حیدر 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 توجہ فرماؤ بھائی گج کے بولو سبحان اللہ ٹھنڈ پئی ہے مولا نے فرمایا جڑا مینوں ابو بکر عمر تے فضیلت دے گا میں 80 کوڑے ماراں گا کتنے او گج کے بولو ایک کوڑا مولا علی دا جدوں لگے گا تے چھوٹے لا دے گا تے موچھے پا دے محبت سے کہو سبحان اللہ اور میرا دل ہے میں تقریر موڑ شروع کر دیا صرف ایک درسہ مولد علی دا ایک جیوے دا ہوئے گا میرے حضور نے فرمایا کل جسے میں جھنڈا دوں گا علماء بیٹھے ساری شانیں جدا ہیں ایک شان یہ جو شیخ محقق نے لکھی میرے حضور نے فرمایا جسے میں دوں گا نا راجل کرار غیر و فرار وہ حیدر کرار ہے حیدر دا کی مطلب ہے کرار دا حیدر سا پنجابی چا بولو گے حیدر حیدر کرار غیر و فرار ہے حیدر اس شیر نو ادن فرمایا جڑا ہاتھ ٹاٹ کے سٹ مارے تو دشمن دے ٹوٹے کر چھڑا غیر و فرار ہے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے تو میرے مولا علی کہا جھنڈا لیا نا جھنڈا تو جا کے خیبر دے قلعے دے سامنے جھنڈا لایا ایک یہودی چھت کھڑا سی اے صاحب علم تو کیستی و نامے تو چیز اے جھنڈے علی سرکار کون ہو فرمایا جاندا نہیں علی اس نے نا قلعے سے نیچے چھلانگ لگائی تو کھپ پا دیتی کھپ یہودی نے روڑا پا چھڑیا دادا یہودیوں مجھے تورات کی قسم ہے تورات کی انہاں کیا کی ہو یہی جاگ چھٹی یا او یاد آئی علی آگے آجے توجہ توجہ انہاں کیا علی آگے سن چھڑنا کوئی نہ بس کرا اندروں ایک یہودی نکلا جیدہ نا ہے حارس کی نا ہے یہ مرحب کا بھائی ہے اس نے 3 من دا نیزہ چکیا 3 من دا صدقے دوڑے تو سنیے چوپ کیوں کر گئے ہو او منیا 3 مانے پر سامنے میں تو ذوالفقار حیدری ہے منیا 3 مانے پر سامنے تو ذوالفقار حیدری وہ قلعے تو باہر نکلیا انہوں نے لڑائی شروع کر دی تھی کئی مسلمان سے آبا انہیں شہید کر دی تھی اگو مولا علی دے ہتھے چڑھ گیا تو مولا علی نے ایک کے ماری ادھا ہوتے فرمایا بس شاہ مردان شیر جلدہ قوت پروردگار لا فتح اللہ علی لا سیف اللہ ذوالفقار توجہ فرماؤ گج کے بولو سبحان اللہ
پھر مرحب نکلو سو میرا بھائی وڈے اگا میں آپ جانا ڈبل سرا پائی ڈبل امامہ بنیا دو تلواراں پھڑیاں باہر نکل کے میں مرحبا اور میں آجا پتر اگے بھی علی کھڑا میں چل تیرے پر آدھا بھی شوق ہی رہ گیا سی ہن پہلی بار تو کر لے پھر نا کئی علی موقع ہی نہیں دیتا جدو انہیں تلوار کی تھی تو مولا نے دے کے ڈھال کی تھی تو روک گئی تھی فرمایا بس لے ہن پھر شیر خدا دی بھی آئی ہے تو مولا نے ایک ماری ادھا مرا بہت تھے ادھا ہوتے فرمایا بس توجہ ایک ہی ماری ہے تے مرحبا ہزار بندنا کلیاں لڑدا سی تو ساں بالکل ہن نہیں بولنا علماء کو میں پوچھنے میں انہوں نے کوئی سمجھ آئی ہے کوئی نہیں کتنی ماریاں بھائی مرحب نو ایک ہی ماری ہے تصدیق کرو گے علماء کرام ایک ہی ماری ہے ہزار بندنا کلیاں لڑدا سی علی دی ایک بھی جھلی لے جملہ پتہ نہیں کیویں بچا جاؤ گے پتوں کی اڑے او میں کیا پنڈی دے تفصیلی بغیر تو جا کے مرحب دی قبر تے مراقبہ کرو علی دی تے ایک جھلنی بڑی مشکل ہے تے جنوں مولا علی 80 مارن گے توجہ بھائی گاج کے بولو سبحان اللہ شاعر شیر خدا دی تے ایک بڑی اوکھی چل رہی تے جنہوں 80 مارن کے اگلی بھی سن لو علماء کے قدم چون کے کہتا ہوں اے مولا علی نے 80 دے واسطے اعلان کیتا جڑا انہاں دی شاناں مندا ہے صرف فضیلت مولا علی نو دیندا ہے فرمایا انہاں نو 80 تے جڑا میرا یاراں بھونکے گا انہاں کوئی علی گن گن کے مارنے توجہ کو نہیں فرمائی تسی اور یہ 80 کی تعداد اس کے لیے ہے تو شان ابو بکر عمر مانتا ہے صرف فضیلت مولا علی نو دیندا ہے تے جڑا پاک باک کرے فرمایا انہاں نے علی موچھے پا دے گا توجہ امام جلالی کا نوکر ہے والے کا ذمہ دار ہے توجہ تے جڑے مولا علی دے دور تو سی چلو تے مولا علی جانن تے انہاں دا دور جانے تے جڑے اج کل پاک باک کردے پھردے انہاں واسطے کوئی کوڑا ہونا تے چاہیے ہوئے گا مولا علی ولایت دا بادشاہ مولا علی گل کر جان تو کی سمجھ دو سچی نہیں میں مولا علی دی بارگاہ مراقبہ کیتا میں کہا میرے پیرا سونیا تیرا فرمان ہے کہ ڈنکے دی چوٹ بیان کردہ بندے دھمکیاں بھی دیندے جلالی نہ بولیا کر گولی مار چھڑاں گا مکی علی دے نہ دے مارے گا نا تو قبول ہے تو حضور ہے جڑے 15ویں صدی باقبہ کرتے پھر دے انہاں واسطے کوئی ڈنڈا ہے توجہ مولا علی فرماتے ہیں مجھے حضور نے فرمایا ہے یا علیو ماں کا اصن من الاصل جنت یوم القیامت تزود بحل منافقین انیل حاض میرے حضور نے فرمایا علی قیامت کے دن تیرے ہاتھ میں ایک جنتی ڈنڈا ہوگا میں حضور کیا کروں گا فرمایا تو میرے حوض کوثر پہ کھڑا ہو جائے گا تزود بحل منافقین انیل حاض ابو بکر عمر دے دشمن پیاس نال تڑپ دے ہوئے جدو حوض کوثر تے آن گے اکے علی دے ڈنڈے پاؤن گے گل کے بولو سبحان اللہ بھائی چکو کم ودہ جاندہ ہے اچھا یہ حافظ صاحب چاس لے رہا نا حافظ صاحب کراچی میں بڑے بڑے خطیب سنے پر جلالیت واس ساجی پہن اللہ دن خوش رکھے انشاءاللہ مدینے جو تو ذرائے بنڈ جانا مدینے دی دعا دیتی چپ کر کے گج کے بولو سبحان اللہ ایک فتوہ راندہ ہے جے جڑے میں سنانا سی وہ ایک راندہ ہے دوسری تقریر تے میں انجھے ہی کرتی زبانی کلامی انجھے دوڑے نال ہستیاں کھیڑ دیں کر چھڑیے جڑی میں کرنی سی وہ راندی جے سنو آخری یہ بھائی گل سن لو اے جڑے
اج کل نا صلح کلیت دا مرض بڑا وددا جا صلح کلیت کی جڑی میں پڑھو گل کیتی بس سارے ٹھیک نو میں کہ میرے حضور تے فرماندے نے 73 وچوں 2 بھی ٹھیک نہیں ہائے 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 گل ہی پی گئے ہو میں کہاں چاچا بشیر تیری مننا کیوں حضور دی تو آنا جتنے کوئی لگا لگا رہے سارے ٹھیک نو بھئی جدو حضور فرماندے نے بھائی ایک ہی ٹھیک ہے دوست پاک کو پوچھئے کڑا ٹھیک ہے اذن اما الفرقۃ الناجیۃ فہی اہل السنت والجماعہ اور میں تیرے درے میں جو جنتی ایک ہی دو سنی دے بول لنتے ہیں اے غوث پاک دی کتاب ہے کسے لنگے شاہ دی نہیں غوث اعظم دی جاریاں کھانی تے سو کہیں تے غوث دا کیتا دس کے 4 مہینے جیل بھی جانا پوندا بیٹھو ہائے گج کے بولو سبحان اللہ او بھائی ساڈا گستاخانہ کوئی تعلق نہیں سنیو ٹنا ٹن رہو اپنے وچ بیٹھا کرو ہن سنیاں والی بھی گل چھڈ دیو تسی اہل سنت دا نام ہی بڑے دنیا لین لگ پئی بریلویاں وچ بیٹھا کرو جو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات والے انہی کے پاس بیٹھو بس میں اعلیٰ حضرت والے ہیں اور شیر اعلیٰ حضرت آئے ایک فتوہ امام ابو جوزہ دے پڑھن لگا علی بانا سے یہ فتوہ سن لو گل ختم کی انہوں نے ملی ہے تو کیڑا بڑا نقصان ہے توجہ کرنا بات بس کوئی بھی ہو رافضی خارجی تفصیلی کوئی بغیرت ہوئے دو دن بینڈ میں نقصان کی طرح امام ابو جوزہ فرماتے ہیں لائن تجاورن القردۃ والخنازیر اللہ آدھر میرے گھر میں اگر خنزیر آ جائے باندر آ جائے احب الی من این یجاورانی رجل من اہل الاہواء تو کوئی بد مذہب نہ امام ابو جوزہ کی دسنا چاہتے ہیں آدھن اگر میرے سامنے 2 آپشن ہونا 2 آپشن کیا خنزیر کھڑائی یا کوئی بد مذہب کھڑائی توجہ کرنا چانس 2 تریجہ چانس کوئی نہیں یا ادھنال ملنا ہے تو یا ادھنال آدھر 4 ٹنگالے خنزیر نو تے ملنا گا پر 2 ٹنگالے نہیں ملا گا امر مجبوری کسے سور نو جب بھی پانی پہ جائے نا پالا کسے بد مذہب نو گلدستے نہیں دینا بد مذہب نال پیار نہیں پایا جاتا جلالی صاحب گل کی پھر میرے علی شاہ صاحب کے ملفوظات میں آج ہی پڑھ رہا تھا اور میں نے سٹیٹس پہ بھی ان کا قول یہ لگوایا ہے پھر میرے علی شاہ صاحب فرماندے ہیں کافر دی تلوار وہ نقصان نہیں کر دی جڑی بد مذہب دی تقریر نقصان کر دی امام ابو جوزہ کا فتوہ اور پیر میرے علی شاہ صاحب عبارت سے کیا رزلٹ ہے پیر میرے علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کافر دی تلوار تے تیری جان کٹے گی نا تو ایک دن اونج بھی نکل جانی ہے مارتے جانے آپ فرماتے ہیں بد مذہب کی زبان کا زہر زبان کا ڈنگ وہ ایمان کے لیے بہت بڑا اژدہا سانپ ہے میرے علی شاہ صاحب دے نام تے نظرانے لانے تے سوکھے نا میرے علی کا عقیدہ بیان کرنا بہت مشکل ہے اور کسے سور نو جب بھی پالو گے نا باہر نکل کے چھانگا مانگا دے جنگل میں تے جان ہی جائے گی اونج بھی ایک جڑے جانی ہے تے کسے 2 لتانے سور نو جب بھی پاؤ گے تو ایمان ٹھر جائے گا بدلو یار اپنے گھر کوئی کمی ہوئے تو بندہ دوسرے نے گھر جاندہ ہے اپنے گھر میں کوئی کمی ہو تو بندہ ادھر جاتا ہے تو جس گھر میں داتا علی حجویری ہو غوث اعظم ہو مہر علی ہو معین الدین چشتی ہو مولا علی ہو اس گھر میں کیا کمی ہے بابا سمجھ آئیے کوئی گل ختم چاہو جی زید بھائی تے جیوندیاں دی قدر کرو خدا دا نا جی بعد بھئی قبر تے مہنگی بھی چادر پا چھڑیے کی فائدہ جس زندگی میں ٹنگا کھیچتا رہے بندہ ایک بابا جی ٹور گئے تھے 2 بابے ساڑھے رہ گئے حقہ دائی حقہ بات حقہ دائی حقہ بات شفیع اختار پر
حضرت پیر عطار اور حضرت امام جلالی، اور ان دو بابوں کی قدر کر لو سنیوں، قدر کر لو. بعد جو پچھتاؤ گے، ہاتھ ملنے سے کچھ نہیں ہوگا. زندگی میں قدر کر. چھڑ دیو یار گل کیڑی، تواڈے گھر دے 4 پیسے آ جان، ویلی یار بھی مشورہ دیندے کوئی گن مین رکھ لو، کوئی گھر بندوق رکھ لو، دولت آ گئی ہے، کسی وقت بھی کوئی چور ڈکیٹ آ سکتا ہے، تے مشورہ مان کے رکھ نہیں لیندے. برے وقت دا کوئی پتہ نہیں لگتا، کسی ٹائم بھی کوئی چور چلکا کدھر دیوار پھلانگ کے آ جائے تے بندے کول کوئی حفاظت واسطے دفاع کرن واسطے چیز ہونی چاہیے. تو میں ہاتھ بننے پتوں کی اڑیو، میں ہاتھ بن کے منتاں کردا، مال لٹیا بھی گیا تے رب ہور دے دے گا. آج کل ایمان دے ڈاکو بڑے پھردے پے جے، کوئی حضرت تار جا پہرے دار ہی رکھ لو، کوئی امام جلالی جا پہرے دار ہی رکھ لو، اور کوئی عراق دی طرف آگے کوئی دیوار پھلانگ کے اندر آن لگے تو نہ کہ نہ پترے تے تیری چلنی کوئی نہیں. کام میں شاڑے ہوتے نہیں ہے تے داتا صاحب آلے پہرے دار رکھ لو. تو نے تمہارے ایمان کے پہرے کے لیے ساری زندگی اپنی دو پہ لگائی ہوئی، اتنی بیماریاں، اتنی پریشانیاں، اتنی مصیبتیں، اتنی ٹینشن. کس بندے نے آرام چنگا نہیں لگتا، کس بندے نے سکون چنگا نہیں لگتا، پیسے کس بندے نے ہوندے چنگے نہیں لگتے. 4 مہینے جیل چو پا چھڑیا، باہر کڈیا، انہاں کہ شاید بدل گیا ہے، بدل گیا ہے. اے وہی صحابہ جڑی روایت کے پیش کیتی ہے، بھائی ڈالر لے لو، مرکز نواں بنا کے دینے آپ پیسے لے لو، کچھ ہاتھ ہلکا کرو. پر میں چھاڑ دے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، قید میں چل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کی عادت کیجئے. وہ جلالی صاحب، حافظ طاہر صاحب، آپ بچیاں نو سمجھاؤ. میں کہ کی ہویا ہے، اے سانو چھیڑ دے نے. میں کہ کی کہندے نے، میں کہ لبیک یا رسول اللہ کہندے نے. میں کہ بدبختہ تو لبیک دے نا تو چھڑ دے، اس نا تو چھڑ دے. تمہونی نہ دا قصور کوئی نہیں، اعلیٰ حضرت چھیڑنا شیطان کی عادت کیجئے. وہ جو حضور کے نام سے چھڑے کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے. اعلیٰ حضرت نہ لینا رضویو، ساری زندگی ساڑھے بابا یہ دور دور کتیو مالکان پہ گیا. توجہ کریں فرمائے. میں کہتے ایک جملے نہیں یاد رکھو، جڑا آوے نا دور دور کتیو پیچھا ہٹ گیا، کوئی سمجھ آئی تو آوے. جدو کوئی بات باخت آوے نہ کرنا، ساڑھے بابا جی یہی داس گن، دور دور کتیو مالکان پہ گیا. عقیدہ مضبوط رکھو، ٹھنا ٹھن رکھو، تے پھر جدو مر جاؤ گے تو پھر تر جاؤ. توجہ گاج کے بولو سبحان اللہ. تسی اپنا میک پڑھو جی، گل ختم کریے. توجہ، حضرت عطار اور امام جلالی تیرے عقیدے پہ پہرا دیتے ہیں. کرنسیاں، ادارے، نوٹ، سب کچھ جیل میں ڈال دیا، باہر نکالا ہے. بدلا کہ نہیں بدلا؟ مجھے آج بھی میرے استاد محترم شیر اہل سنت کا وہ جملہ یاد آ گیا ہے، اور فرمایا تم کس سوچ میں ہو، جلالی تو جلالی ہے، کوئی بھائی کلال جلالی کی جیم کا نقطہ بھی نہیں خرید سکتا. جی ماشاءاللہ. ہاں اب ہمارے علاقہ میں گزشتہ دنوں
عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد ہوا، اس حوالے سے ہمارے معزز علماء کرام یہاں تشریف فرمائے ہیں جنہوں نے دن رات ایک کر کے مسلک کے حوالہ سے اور ختم نبوت کے حوالہ سے محنت کی اور تاریخی اور قابل دید اور قابل تقلید کانفرنس کا انعقاد کیا۔ اسی حوالے سے اعزازی شیلڈز پیش کرنے کے لیے انتظامیہ لے آئے ہیں۔ میں بے حد ادب سے ملتمس ہوں جناب محترم سپاہ سالار غلامان حسان الحاج حافظ محمد طاہر قادری صاحب سے آپ تشریف لائیں اور قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی احسن معینی صاحب خطیب مرکزی مسجد مینار رضا آپ کو اعزازی شیلڈ عطا فرمائیں، اور مبارکباد کے مستحق آپ کے دونوں مضبوط کندھے جناب محترم حضرت علامہ مولانا محمد یونس قادری صاحب اور حضرت علامہ مولانا عبد الوحید نوری صاحب جنہوں نے ہر طرح ہر وقت آپ کا ساتھ دیا ہے۔ اور دوسری اعزازی شیلڈ کے لیے میں بے حد ادب سے ملتمس ہوں جناب محترم حضرت علامہ مولانا طلحہ احسن جلالی صاحب سے آپ تشریف لائیں اور حضرت علامہ مولانا محمود احمد کوکب صاحب آپ کو اعزازی شیلڈ سے نوازیں۔ آپ اس جامعہ مسجد کے خطیب ہیں، آپ تشریف لے آئیں اور اپنی اعزازی شیلڈ حاصل فرمائیں۔ اور آخری شیلڈ ہمارے پیارے بھائی بلال بھائی کے لیے جنہوں نے دن رات تگ و دو سے ہم سب کو اکٹھا کیا، کیونکہ بچوں کو نوجوانوں کو اکٹھا کر کے لے کے چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو اور میں بے حد ادب سے ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا محمد یونس قادری جلالی صاحب سے آپ تشریف لائیں اور ہمارے بڑے ہی پیارے بھائی جناب محترم بلال رضا عطاری صاحب آپ کو اعزازی شیلڈ سے نوازیں۔ اور بلال بھائی بیماری کے باوجود علالت کے باوجود آپ نے ہم سب کو ایک جوش اور جذبے کے ساتھ اکٹھا یکجا رکھا ہے۔ بزم اعلیٰ حضرت کی آپ سرپرستی بھی فرماتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم اور دائم رکھے۔ میں ہماری بزم اعلیٰ حضرت کا دو نکاتی منشور جو پہلے بھی میں بتا چکا، اب پھر میں ایک مرتبہ پھر دہرانا چاہتا ہوں۔ بزم اعلیٰ حضرت کے حوالہ سے معلومات اور شمولیت کے لیے آپ ہمارے تینوں بھائی حافظ محمد نعیم صاحب اور بھائی محمد عبداللہ جلالی صاحب اور بھائی محمد حافظ بلال صاحب آپ ان تینوں شہزادوں سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہماری بزم اعلیٰ حضرت کا جو منشور ہے مسلک حق اہل سنت میں بڑھتی ہوئی بدعملی، غیر سنجیدگی اور بالخصوص بد عقیدگی کے سیلاب کے سامنے اپنی حیثیت کے مطابق بند باندھنا اور غلبہ اسلام کے عظیم مشن میں اپنی طاقت اپنی استطاعت کے مطابق حصہ شامل کرنا، یہ پہلا منشور ہے۔ اور دوسرا گلشن اہل سنت کے خوشبودار پھولوں کو ایک گلدستے کی صورت میں ہمیشہ تر و تازہ رکھنا، یہ ہماری بزم اعلیٰ حضرت کا منشور ہے۔ اور اب مجھے قبلہ حافظ صاحب کو دعوت دینی ہے تو آپ ایک نعرہ لگائیں اور میں بھی اپنا رانجھا راضی کرتا ہوں اور آپ بھی آخر میں بابا جی کی بات کرتے ہیں چند اشعار پڑھ کے قبلہ کی خدمت میں مائک نعرہ تکبیر، دائیں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، جتنا جاندار اور شاندار خطاب قبلہ نے کر دیا ہے۔ یہاں میرے بھائی بیٹھے تھے ان کو پسینے آ چکے ہیں، لبیک کے نعرے میں بڑی جان ہے، نعرہ رسالت، شیر بن کے نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اور آخر میں لبیک یا رسول اللہ کی صداؤں میں قبلہ کا استقبال۔ اور یہ شعر بابا جی کے چہلم سے میں نے لیا ہے اور بڑا ممتاز و معروف شعر ہے پنجابی میں کہ میں ہور کسے دا نہیں ہونا، ہاں میں ہور کسے دا نہیں ہونا، میں ہور کسے دا نہیں ہونا، مینوں تیرے ہون دا چاہ بابا، میں پنچھی تیرے پنجرے دا، مینوں ہتھی چوگ چگا بابا، آپ کی مرضی، لبیک یا رسول اللہ بولو یا نہ بولو۔ اگلا مصرع بہت بڑا کہ میں ہور کسے دا نہیں ہونا، مینوں تیرے ہون دا چاہ بابا، میں پنچھی تیرے پنجرے دا، مینوں ہتھی چوگ چگا بابا۔ او میرا تن من نچنا چاہتا ہے، میرا تن من نچنا چاہتا ہے، مینوں لبیک دا ناچ نچا بابا، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک
اسمبلی کے سامنے تنے تنہا بابا جی اکیلے بیٹھے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے عوام کا سمندر آیا ہے، عوام کا سمندر آیا ہے، اور بابا جی وجد میں آ کے یہ کہہ رہے تھے انہیں جانا اور اونچی انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا ہے جب سرکار خود تشریف لے آئے، پہلے تو بابا جی فرما رہے تھے انہیں جانا، انہیں جانا۔ جب دو عالم کے تاجدار آ گئے تو بابا جی کہنے لگے انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا کسی غیر سے کام، للہ الحمد۔ میں دنیا سے مسلمان گیا اور میرے آخری جملے فیض آباد 2017، جو جانا چاہتا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے تاجدار ختم نبوت فیض آباد۔ اسٹیج پہ بابا جی موجود اور اشعار یہ پڑھے جا رہے ہیں، کلام اعلی حضرت کا۔ میرے استاد محترم الحاج عابد حسین خیال یہ کلام پڑھ رہے تھے کہ سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، ارے دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا۔ اور یہ عقیدہ ہے، اور حافظ صاحب فرماتے ہیں عقیدے پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، ارے دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا۔ ارے بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا۔ ارے تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا۔ اور جب یہ اشعار پڑھے سارے لوگ کھڑے ہو گئے، کھڑے لوگ کے آسمان کی طرف دیکھا، بابا جی نے ویل چیئر کو گھمایا ہے، آسمان کی طرف دیکھا، بادلوں نے آسمان پہ تیرے اور میرے آقا کا نام لکھ دیا تھا، جو اس بات کی گواہی تھی حضور کے غلاموں گھبرانا نہیں، محمد کل بھی تمہارے ساتھ تھے، محمد آج بھی تمہارے ساتھ ہیں، بس انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا کسی غیر سے کام۔ اور میرے آخری جملے بابا جی فرماتے تھے گولی کھا کے بھی لبیک، سرکار نال سوچ کے نہیں بلکہ امن و محبت کو، انہیں جانا اور اونچی انہیں جانا، کوئی ہاتھ نیچے نہیں، انہیں جانا، انہیں مانا۔ ارے فیض آباد جہاں عام بندہ کی کھڑا ہی نہ ہو سکے، کھڑا ہی نہ ہو سکے، ارے گولیاں شیل اوپر سے بارش، لیکن سرکار کے غلام کھڑے ہو کے بس یہی نعرہ لگا رہے تھے آقا میں بھی قربان، میرے ماں باپ بھی قربان، آقا میری دولت بھی قربان۔ اور اسے اور آسان کر دوں، اعلیٰ حضرت نے یہاں بھی بولا ہے، بریلی کا تاجدار کہتا ہے وہ غلام بس یہی کہہ رہے تھے کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، آقا اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ اور آخر میں قبلہ حافظ صاحب کا استقبال بھی ہو جائے اور فیض آباد والے بابے کو سلام بھی پیش ہو جائے، صرف 2 سے 3 اشعار کہ اللہ کا تو زرگام ہے۔ خادم حسین رضوی، زرگام ببر شیر کو کہا جاتا، اللہ کا تو زرگام ہے، خادم حسین رضوی، ہر زبان پہ تیرا نام ہے، تیرا نام ہے خادم حسین رضوی۔ اور یہ بات حق ہے، یہ بات سچ ہے، تیری ہیبت سے کفار بھی ڈرتے رہے، تیری ہیبت سے کفار بھی ڈرتے رہے، حیدری تھا یہ انعام خادم حسین رضوی۔
کوئی بندہ بیٹھا نہ رہے، 1 منٹ کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور اس بابے کو سلام پیش کرو کہ میرا اللہ جسے اوجے کمال دیتا ہے پھر اسے میرے آقا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ جب کسی کو پرکھنا ہو تو لبیک یا رسول اللہ کہو، یہی وہ نام ہے نسلوں کی پہچان کرتا ہے، یہی وہ نام ہے جو شجرے کنگال دیتا ہے۔ کوئی ہاتھ نیچے نہیں اٹھائیے، ہاتھ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت یہاں بھی بولیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، بس انہیں جانا انہیں مانا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، تاجدار ختم نبوت۔ جاری رہے گا بلا تخیر بے حد ادب سے ملتمس ہوں۔ نہیں بھائی، ٹھیک ہے جی، ہاں نہیں بھائی، ہاں ٹھیک ہے، بلا تخیر جرنیل اہل سنت۔ اور یہ بات میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا چاہتا ہوں، منہ پہ تعریف نہیں، ان کے جیسا دوسرا کوئی نہیں۔ ہاں عقیدے کی بات آئے بڑے بڑے نعت خان ڈول جاتے ہیں، نہیں جی اے نہیں پڑھنا، اے میں فلانے پیر صاحب ناراض ہو جائیں گے، اے نہیں پڑھنا تے فلانے۔ لیکن جب بھی کوئی موقع آیا ہے، چاہے یوم سیدنا حضرت امیر معاویہ، چاہے مولا علی، چاہے یوم سیدنا ابو بکر صدیق، جو بھی موقع آیا ہے حافظ صاحب کا کلام سب سے پہلے آیا ہے۔ اللہ حافظ صاحب کی حفاظت فرمائے، کیونکہ ایسے بندے کے پیچھے بڑے لوگ لگے ہوتے ہیں کہ جی انہوں نے انج نہیں کرنا چاہیے تھا، انج نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کی بھی اور حافظ صاحب کی حفاظت فرمائے۔ بلا تخیر سپہ سالار غلامان حسان جناب محترم حافظ محمد طاہر قادری صاحب، آپ تشریف لائیں، بارگاہ رسالت مآب میں اپنی حاضری کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں بزم اعلیٰ حضرت پتوں کی، پوری بزم کو، تمام اراکین کو، تمام معاونین کو، جنہوں نے اتنی پیاری محفل کا اہتمام کیا اور اس خوبصورت بزم کو سجایا، اتنے پیارے علماء کرام تشریف لائے، اور بالخصوص مفتی صاحب نے جو خطاب فرمایا، طبیعت میں بہار آ گئی۔ واقعی آج ضرورت ہے کہ حق بات کو اسی شد و مت سے بیان کیا جائے تاکہ ہماری عوام سمجھے کہ اس کی اہمیت کتنی ہے، اس کی حساسیت کتنی ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری کتنا ہے۔ تو حضرت کا وہی لہجہ، وہی انداز کہ جو اس وقت کی ضرورت ہے، اور یقیناً یہ سب امام جلالی کا فیضان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی امام جلالی دامت برکاتہ العالیہ کے فیضان سے ہم تمام کو مستفیض فرمائے، حضرت کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے، اور ان کے جتنے تلامیذ ہیں، جتنے محبین ہیں، معتقدین ہیں، متوسلین ہیں، اللہ تعالیٰ سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ تمام شرکائے محفل کے لیے بھی دعا گو ہوں، جتنے آئے ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو دین اور دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ اس اسٹیج پر دیگر جتنے علماء، مشائخ، سادات تشریف فرما ہیں، ان سب کے لیے بھی دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ان پر بھی کرم فرمائے اور ان کے صدقے ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ نقیب محفل نے اور ان سے پہلے قبلہ مفتی صاحب نے جو جملے میرے لیے کہے، باخدا میں اس کے قابل نہیں ہوں، نہ میرا وہ حال ہے، نہ میرا وہ قال ہے، بس اللہ تعالیٰ مجھے ان احباب کے گمان سے زیادہ اچھا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقیدت سے، محبت سے درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ کوئی لب خاموش نہ رہے، بہت ہی پیارا کلام، اور یہ اشعار
درود پاک کے تو کمال ہیں. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ شعر ہے. آئیے مل کر بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف دجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ حسن جمیع خصالہ. اب مل کے کہنا ہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. وہ کمال حسن حضور ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. جہاں کسی عیب کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا یہی پھول خار سے دور ہے. یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو صلو علیہ وآلہ. کروں تیرے نام پہ جان فدا یا رسول اللہ. میرے آقا کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں. میں نثار تیرے کلام پر میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. حبیبی سیدی یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے. کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. کروں مدح اہل دول رضا کروں مدح اہل دول رضا. پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا
اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نہ نہیں